بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس دنیا میں یہودیوں کی ایک ایسی نسل بھی موجود ہے جن کی جلد کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے۔ ان کے جسموں سے کسی مردہ گلی سڑی لاش کی جیسی بدبو ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہے۔ ان کا نیا لباس بھی تھوڑے ہی عرصے بعد کسی مردے کے کفن کی طرح گرد آلود اور تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنی اس کمزوری یا نشانی کو چھپانے کے لیے بھلے ہی کتنے ہی پرفیوم اور خوبصورت لباس میک اپ استعمال کر لیں، ان کی تینوں نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں میں گھل مل کر اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں، لیکن اپنی اس مستقل شناخت سے عمر بھر پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئی تھی، لیکن اپنی بدعملی اور پیغمبر کی صریح نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایک انوکھے اور بدترین عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، جب ایک پیغمبر یہودی قوم کے ایک بڑے شہر کی طرف بھیجے گئے تھے۔ جیسا کہ تاریخ میں یہودیوں کا شروع سے ہی وتیرہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سخت نافرمان رہے ہیں، صرف ایک اس قوم کے مختلف شہروں اور قبیلوں کی اصلاح کے لیے ایک ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں پیغمبر اور نبی بھیجے جاتے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبروں کی کل تعداد میں سے 90% پیغمبر یعنی 1,00,000 سے زائد صرف یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح ایک قوم کی طرف جس شہر میں ایک پیغمبر کو بھیجا گیا وہ ایک بڑا شہر تھا، اس میں لاکھوں کی تعداد میں انسان رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نافرمانوں کے ایک لشکر سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، لیکن جیسا کہ یہودی روپے پیسے کے لالچی اور دنیا دار قوم ہے، جنگ و جدل سے دور رہنے والی، لیکن سازشوں کے ذریعے دوسرے انسانوں کو آپس میں لڑوانے والی قوم ہے، لہٰذا انہوں نے پیغمبر کو انکار میں جواب بھی نہیں دیا، لیکن بہانے بازیوں سے پس پیش کرنے لگے۔ پیغمبر ان کو روزانہ گھروں میں جا جا کر جہاد کی تیاریوں کا حکم دیتے، لیکن وہ دنیاوی زندگی میں اتنے کھو چکے تھے کہ موت کے تصور سے ہی گھبرا جاتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، وہ اللہ کی طرف سے آنے والے اس حکم سے بالکل بے نیاز ہو گئے۔ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایک روز ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور روزانہ درجنوں افراد موت کے منہ میں جانے لگے۔ قوم کے لالچ اور ہوشیار لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، چنانچہ وہ لوگ اس شہر سے نکلے اور دور دراز کسی جنگل میں رہنے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ وقتی طور پر جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ طاعون کے مرض سے بچ گئے۔ اس پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی جنگل میں اپنے بچوں، دوستوں، ساتھیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت تک مقیم رہیں گے جب تک ان کے شہر میں طاعون کا عذاب ٹل نہ جائے۔ ابھی ان کو وہاں رہتے چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور یوں ان کی چالاکی اور عقل ان کے کام نہ آئی، ان پر عذاب پہنچ گیا۔ فرشتہ ایک بلند پہاڑ پر کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چنگاڑ کی آواز نکالی کہ جس نے وہ آواز سنی دہشت اور خوف سے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس کے بعد فرشتے نے اس گونجدار آواز میں پکارا، موتو یعنی مر جاؤ۔
اس کے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی جہاں جہاں پر وہ یہودی موجود تھے وہیں پہ ہی گر گئے، اور اسی وقت ان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر گئی۔ ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں تھا، یہ لوگ سبھی کے سبھی نارمل اور صحت مند تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ جنگل کے اندر جہاں یہ رہائش پذیر تھے وہاں پر لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی شامل تھے۔ بے جان ہو کر اوندھے منہ زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ پورے جنگل میں کوئی ایک انسان تک نہیں بچا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے قریب کوئی درندہ اور جانور بھی نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے چند روز بعد ان کی لاشیں گلنے سڑنے لگی تھیں۔ اتنے لوگوں کی لاشوں کی بدبو کی وجہ سے جنگل میں اور جنگل کے ارد گرد آبادیوں میں ناقابل برداشت بدبو پھیل گئی، جس پر علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایک جگہ اکٹھے کر کے ان کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دی جائے۔ کچھ وقت گزرا، ایک روز اس قوم کے پیغمبر اسی جنگل میں سے گزرے تو انہوں نے اپنی ہی قوم کے ہزاروں افراد کا یہ عبرتناک انجام دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ تب وہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور گڑ گڑانے لگے۔ وہ دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ نادان تھے، نہ سمجھ تھے، لیکن میری قوم کے لوگ تھے، ان سے مجھے پیار تھا۔ ان کے بغیر اب میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ان کو تبلیغ کر کے نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ اے اللہ، تو میری فریاد قبول کر لے اور ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ آپ کے پاس فرشتہ وحی لے کر آیا۔ فرشتے نے کہا، اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان لاشوں کو، جن کی اب ہڈیاں بھی بکھر چکی ہیں، ان کو کہیں کہ اے ہڈیوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم الگ الگ ہر ایک انسان کی ہڈیاں جمع ہو جائیں۔ آپ نے جب یہ الفاظ ہڈیوں کو مخاطب کر کے ادا کیے تو تنکوں کی طرح بکھری ہڈیاں ایک ایک جگہ پر ایک مکمل ڈھانچے کی شکل میں اکٹھی ہونے لگیں۔ ایک ایک انسان کا ڈھانچہ دوسرے سے الگ ہو گیا۔ ایک ایک انسان کا ڈھانچہ صرف اپنی ہڈیوں کے ساتھ دوسروں سے الگ الگ ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر فرشتہ حاضر ہوا۔ وہ اللہ کا پیغام دیا کہ آپ ایک بار پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے اپنے ڈھانچوں پر گوشت پہن لو۔ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت جمع ہونے لگا۔ جب سبھی 70,000 ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا تو پھر فرشتے نے کہا کہ ایک بات پھر ان کو کہیے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم سبھی کے سبھی زندہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی پیغمبر نے حکم دیا تو سبھی لاشیں زندہ ہونے لگیں۔ یہ انسانی تاریخ کا انوکھا اور حیرت انگیز واقعہ تھا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں یا چند سو نہیں، بلکہ 70,000 انسان جو مر چکے تھے ایک بار پھر زندہ ہو چکے تھے۔ لیکن ان کی عذاب کی نشانی کے طور پر ان میں ایک تبدیلی آ چکی تھی، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جلد کا رنگ کسی مردہ انسان کی لاش کی طرح پیلا زرد ہو چکا تھا، جس طرح 10-15 دن بعد کسی لاش کے جسم کا سارا خون خشک ہو چکا ہوتا ہے اور خون کے بغیر جلد بالکل پیلی پڑ چکی ہوتی ہے، ان انسانوں کی جلد کا رنگ ایسے ہی پیلا ہو چکا تھا، لیکن وہ صحت مند اور زندہ تھے۔ دوسری تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جسموں میں سے ویسی ہی بدبو خارج ہو رہی تھی جیسی 10-15 دن پرانی لاش کے جسم سے پیدا ہوتی ہے۔ تیسری تبدیلی یہ تھی کہ یہ جو بھی لباس پہنتے، کچھ دن بعد اس کی حالت مردے کے کفن جیسی ہونے لگتی، جیسے قبر میں پڑا مردہ
مٹی لگنے سے اس کا کفن میلا ہونے لگتا اور کمزور ہو کر تار تار ہونے لگتا، ان کے کپڑے بھی ویسے ہی ہونے لگتے۔ یہ تینوں نشانیاں ان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ ان کے آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشانی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس نسل کے یہودی دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں، ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ حوالہ جات: قصص الانبیاء، قصص القرآن، تفسیر ابن کثیر۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کا ترجمہ ملاحظہ کریں۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے؟ وہ ہزاروں تھے۔ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ ناظرین، اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔